بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج یہ ہمارا سیفٹی آفیسر کورس کی ایک آلات کے متعلق کلاس ہے کہ اس میں ہمارے ٹولز کون کون سے ہوتے ہیں، کون کون سے آلات ہم استعمال کرتے ہیں اور ان کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے، آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جس وقت بھی ہم ایز اے سیفٹی آفیسر کام کرتے ہیں، خاص طور پر ایسا کام جس میں کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے یا ایسے حالات ہو جاتے ہیں، اس وقت ہمارے پاس اس طرح کی کون ہوتی ہے۔ یہ کون ہم اس لیے رکھ دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ زمین پہ ہم نے رکھ دی۔ اب اگر میں نے کوئی کام کرنا ہے سڑک کے اوپر یا کسی جگہ کے اوپر اور میں نے اس طرح سے ان دونوں کو رکھ کے، اب میرے لیے یہ محفوظ ہو جائے گی۔ رات کا ٹائم ہے تو جب ان پر لائٹ پڑے گی تو یہ لائٹ کی وجہ سے چمکے گی اور یہ پورا مٹیریل ایسا لگا ہوتا ہے کہ یہ ہلکے سے شائن دیتا ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے میں محفوظ ہو جاؤں گا۔ اگر ہم کوئی انجری ہو گئی ہے، کوئی ایسا کام ہو گیا ہے تو ہم اس سڑک کو روکنا چاہتے ہیں تو ہم اس طرح کی کون رکھ کے اس کو بلاک کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جب ہمارا پوزیشن بن گئی، ایک جگہ بن گئی جس پر ہم نے کام کرنا ہے، اس وقت یہ تمام آلات ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ میں ان کا آپ کو تعارف کرواتا ہوں یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جس وقت ایمرجنسی ہوتی ہے تو اس وقت الارم بجایا جاتا ہے۔ یہ الارم ہے، یہ دیوار کے ساتھ لگا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک پش بٹن ہوتا ہے جس کو جب ہم ایک دفعہ دبا دیتے ہیں تو وہ ایک خاص ٹائم کے لیے 10 سیکنڈ کے لیے، 20 سیکنڈ کے لیے یا 30 سیکنڈ کے لیے وہ اس وقت تک چلتا رہتا ہے جو ہم نے اس کے لیے طے کیا ہوتا ہے۔ یہ الارم سمپل الارم سسٹم ہے، یہ الیکٹرانک الارم سسٹم ہے جس میں کہ اس کے اندر ایک پنکھا گھومتا ہے اور اس کے اندر ایک خاص آواز پیدا ہوتی ہے جو مخصوص ایمرجنسی کے لیے ہوتی ہے۔ یہ الیکٹرانک الارم سسٹم ہے جس میں یہ آواز پیدا ہوتی ہے۔ جس وقت الارم بج جاتا ہے، یہ الارم عام طور پر کمرے میں، اگر کسی فیکٹری میں، ادارے میں لگایا گیا ہے، یہ کسی ایسی جگہ پہ لگایا جاتا ہے جہاں پر ایکسٹ ہوتا ہے، کیونکہ اگر آگ لگ گئی، دھماکہ ہو گیا، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی بلڈنگ گر گئی، اس وقت انسان جو عام ورکرز یا عام لوگ ہیں اپنے تھوڑے سی ہوش و حواس کو بیٹھتے ہیں۔ ایسی پوزیشن میں کبھی بھی کوئی بندہ مڑ کر پیچھے کو نہیں جائے گا کہ میں جا کے الارم بجا دوں، لہٰذا وہ کیا کرے گا کہ وہ الارم بجانے کے لیے پیچھے نہیں جائے گا۔ تو ہم نے الارم لگایا ہی اس کے راستے میں۔ اگر وہ دروازے کے فرض کرے دروازہ ہے، میں بھاگتے ہوئے تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں جاتے جاتے الارم بجا دوں، لیکن سب سے زیادہ قیمتی انسان کو اپنی جان ہوتی ہے، لہٰذا اپنی جان بچاتے وقت ہم نے الارم ایسی جگہ پہ لگانا ہے جہاں پر ایگزٹ ہو، چاہے وہ ایمرجنسی ایگزٹ ہو یا عام ایگزٹ ہو، عام دروازہ ہو، وہاں پہ بھی لگایا جا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد عام طور پر جو سیلف ڈیٹیکشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں اس میں یہ اسموک الارم ہے۔ جس وقت آگ لگتی ہے اس سے دھواں پیدا ہوتا ہے اور اس دھواں جو ہے وہ ان کی سائڈوں پہ یہ لگے ہوئے ہیں، ان کی مدد سے جب یہ دیوار کے ساتھ اس طرح سے لگا ہوتا ہے، یہ مخصوص جگہوں پہ جہاں پہ ہمیں آگ کا ڈر ہوتا ہے، دھوئیں کا ڈر ہوتا ہے، چھت کے قریب اس کو لگایا جاتا ہے، یہاں سے دھواں اس کے اندر جاتا ہے اور اس کے اندر جانے کے بعد اس کے اندر ایک خاص سسٹم لگا ہوا ہے، وہ پھر فوری طور پر سائرن بجا دیتا ہے، الارم بج جاتا ہے، خطرے کا الارم بج جاتا ہے۔ یہ آپ اپنے کچن میں بھی لگا سکتے ہیں، لیکن کچن میں چولہے کے اوپر نہیں کبھی بھی لگانا چاہیے ورنہ وہ ہر وقت ہی بجتا رہے گا۔ اس کو جو دوسری لکڑی والی الماری ہے جو دوسری سائڈ ہے وہاں پہ اگر آپ لگا دیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ اس طرح لگا ہوا ہے، جب چولہا ادھر پڑا ہے تو اس کے حصے سے کچھ نہیں ہو رہا۔ اگر الماری میں یا کسی اور جگہ پہ آگ لگے گی یا کوئی اور جگہ تو دھواں اس کے اندر جائے گا، یہ فوراً الارم بجنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس موشن ڈیٹیکٹر ہے کہ اگر ہم نے اس کو اپنی سیکورٹی کے لیے کسی بھی جگہ پہ فٹ کیا ہوا ہے، یہ اس طرح سے فٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کو ہم چلا دیں گے تو کیا ہوگا کہ اس کے سامنے سے حرکت کرتی ہوئی کوئی بھی چیز جب گزرے گی، اس کے سامنے سے حرکت کرتی ہوئی کوئی بھی چیز جب گزرے گی تو یہ اس کے لیے بیپ پیدا کرے گا یا الارم بجا دے گا۔ یہ بعض اوقات جو شاپس وغیرہ میں، دکانوں میں لوگوں نے لگایا ہوتا ہے اس کو اس طرح سے کر کے، اس سے یہ ہوگا کہ جیسے کوئی ان کا گاہک گزرے گا یا بندہ تو ویلکم کا یہ اشارہ دے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو چلانے کا طریقہ جو بعد میں آپ کو بتا دوں گا۔ اس میں اس طرح سے ایک بیٹری استعمال ہوتی ہے، اس میں بھی اور اسموک الارم میں، یہ بازار سے آپ ایزیلی مل جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر آگ لگی ہے، عام طور پر جو حادثہ ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ ہونے والا حادثہ دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو آگ لگتی ہے یا انجری ہوتی ہے، یعنی کہ زخمی ہو جاتا ہے۔ کوئی بندہ کسی کے چھری لگ گئی ہے، کسی کے کوئی چھت سے گر گیا ہے، کوئی بندہ کسی بھی جگہ سے جو ڈیمیج ہونا ہے، فرسٹ ایڈ اور فائر جو ہے یہ دو ہی زیادہ بڑے حادثات ہیں۔ تو حادثات دو قسم کے، زیادہ تر عام طور پر دو قسم کے حادثات ہوتے ہیں،
یا تو فرسٹ ایڈ کا حادثہ یعنی کہ زخمی ہونے کا پرابلم ہو سکتا ہے اور یا پھر آگ لگنے کی وجہ ہو سکتی ہے۔ اگر آگ لگتی ہے تو آگ کو بجھانے کے لیے جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ یہ اے کلاس، بی کلاس اور سی کلاس فائر عام طور پر لگنے والی یہی ہے۔ ڈی اور ای کلاس یہ مخصوص آگ ہیں جو فیکٹریوں میں جہاں پر یہ ایسے کیمیکلز، ایسی دھاتیں یا ایسی چیزیں موجود ہوں گی یہ وہاں پہ لگتی ہیں۔ مختصر سے میں آپ کو تعارف کراتا ہوں، اے کلاس فائر وہ ہوتی ہے جس میں کہ خشک چیزیں جلتی ہیں، لکڑی، کپڑا، اس طرح کی جو چیزیں ہیں جن کو پلاسٹک وغیرہ کو آگ لگے گی، یہ اے کلاس فائر ہے۔ اور بی کلاس فائر میں لیکوڈ آگ جیسے کہ پیٹرول کی آگ ہے، گریس کی آگ ہے، موم کی آگ ہے اور اس کے علاوہ کچھ ایسے کیمیکلز کی آگ ہے جو کہ لیکوڈ آگ کہلاتی ہے۔ اور سی کلاس فائر وہ ہوتی ہے جو اے ہو یا بی ہو لیکن اس کے ساتھ بجلی کی سپلائی مل رہی ہوتی ہے، جیسے کہ تار کو شارٹ ہو گئی ہے اور بجلی کرنٹ بھی آ رہا ہے اور آگ بھی لگی ہوئی ہے، اس کو سی کلاس فائر کہتے ہیں۔ اس میں عام طور پر گھروں میں جو استعمال ہونے کے لیے جو سب سے اچھا طریقہ کار ہوتا ہے وہ اے کلاس کے لیے پانی کے ذریعے بجھایا جا سکتا ہے۔ اگر بی کلاس یعنی پیٹرول وغیرہ کو آگ لگ جائے تو اسے ریت کے ذریعے بجھایا جا سکتا ہے، سستا طریقہ جو ہے۔ اور اگر سی کلاس فائر ہو تو اسے سب سے پہلے بجلی کا کنیکشن ڈھونڈنا چاہیے، بجلی کا کنیکشن ڈھونڈے یا اس کے اوپر ریت ڈال دیں، کیونکہ ریت ڈالنے سے بھی کرنٹ واپس نہیں آئے گا۔ لیکن یہ ہے کہ اگر فرض کریں ہمارے پاس سلنڈر اویلیبل ہے، یہ پہلے آپ کو جو سلنڈر دکھائے گئے تھے وہ 4 کلو اور 6 کلو والے تھے، وہ ہوتے ہیں اداروں میں استعمال ہونے کے، لیکن گھروں میں عام طور پر یہ 2 kg سلنڈر ہے جو ابھی اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ اے کلاس، بی کلاس اور سی کلاس یہ تینوں قسم کی آگ کو بجھانے کے لیے یہ کچھ کیمیکل پاؤڈر سلنڈر ہے، یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس سلنڈر کو چلانے کا طریقہ گھر میں موجود، اگر گھر میں لگا ہے یا دفتر میں لگا ہے یا کسی جگہ، ہر ایک کو پتا ہونا چاہیے۔ اس کا طریقہ بہت سمپل ہے۔ سب سے پہلے اس کی پریشر گیج ہمیں اکثر اوقات میں چیک کرتے رہنا چاہیے۔ اگر اس کی پریشر گیج جو ہے وہ 0 پہ آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سلنڈر ایکسپائر ہو چکا ہے۔ ویسے سلنڈر کی پچھلی سائڈ پر یہ سرٹیفکیٹ لگا ہوتا ہے، انہوں نے اس کی ڈیٹ ڈیسائیڈ کی ہوتی ہے، لیکن آپ دیکھیں اس کے اوپر جو ہے میرا خیال 2020 کی لکھی ہوئی ہے، لیکن عام طور پر یہ 5 سال تک نہیں نکالتا۔ 1 سال کے بعد سلنڈر کی پریشر چیک کرنا چاہیے۔ اس کی پریشر گیج اگر گرین حصے میں اینڈ پر پہنچی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سلنڈر پورا ہے۔ اس کو چلانے کا طریقہ بہت آسان ہوتا ہے کہ اس کو سمپلی زور سے کھینچیں، یہ بہت آسانی سے نکل جاتا ہے۔ جب ہم اس کو کھینچیں گے تو یہ پن ہے اس کے اندر، یہ پن ہے اس کے اندر، اس پن کو سمپلی ہم نکال دیں گے۔ نکالنے کے بعد کیا کریں گے کہ ہم اس کا یہ جو ہینڈل ہے، اس ہینڈل کو ہم ایسے دبا دیں گے۔ جب یہ ہینڈل دبائیں گے، اس کو پکڑنے کا طریقہ عام طور پر یہ جو اس کا سٹینڈ لگا ہوا ہے یہ اتر جاتا ہے۔ یہ سٹینڈ دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے ہوتا ہے، یہ دیوار کے ساتھ ایسے لگ جاتا ہے، اس کے اندر وہ پیچ لگے اور یہ اس کے ساتھ ایسے فٹ ہو جاتا ہے۔ اور جب ہم نے اتارنا ہوتا ہے تو ہم سمپلی یہ طریقہ اس میں سے پکڑ کے سلنڈر کو ایسے کھینچتے ہیں تو یہ باہر نکل جاتا ہے۔ یہ سٹینڈ دیوار کے ساتھ فٹ ہوتا ہے، یہ سلنڈر اس کے اوپر اس طرح سے فٹ ہو جاتا ہے۔ جب ہم نے نکالنا ہوتا ہے تو سمپلی اس کو اس طریقے سے نکال دیتے ہیں۔ نکالنے کے بعد اس سلنڈر کو اس طریقے سے پکڑنا چاہیے، یہاں سے پکڑ کے ہم اس کو یہ پن نکال دیں گے، یہ پن اس کی جب باہر نکل جائے گی تو یہ اس طرح سے پکڑ لیں گے۔ اس طرح پکڑنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم آسانی کے ساتھ آگ کی طرف اس کا منہ کر سکتے ہیں۔ جب ہم اس کو زور سے دبا دیں گے، عام طور پر اس کو دبائی رکھنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی آگ یہاں پہ اور کچھ وہاں پہ تو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر زیادہ دیر چھوڑیں گے تو وہ ضائع ہو جائے گا پریشر اس کا۔ لہٰذا ہم اس کو یہاں سے چلائیں گے، اس کے بعد فوری طور پر ادھر کر دیں گے۔ اس میں سے بہت تیز پریشر کے ساتھ پاؤڈر نکلتا ہے جو کہ آگ کے اوپر جا کر اس کو کور کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سی کلاس فائر کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ کا سلنڈر بھی استعمال ہوتا ہے، اور اے کلاس فائر کے لیے واٹر ٹائپ جو سوڈا ایسڈ سلنڈر ہے وہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ وہ بھی آپ کو نیکسٹ ٹائم اس کے بارے میں لیکچر دیں گے وہ کیسے کام کرتے ہیں۔ اور اس کے لیے جو ہے فوم ٹائپ سلنڈر بھی استعمال ہوتا ہے۔ بی کلاس فائر کے لیے اکثر فوم ٹائپ سلنڈر جو ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ آگ کیا ہوتی ہے، اس کو بجھانے کا طریقہ آپ پہلے سے بھی جان چکے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ابھی ہم اس سے آگے چلتے ہیں کہ سیفٹی آفیسر کے پاس یہ ہیلمٹ ہوتے ہیں۔ یہ جو یلو کلر کا ہیلمٹ ہے یہ ورکرز کے لیے ہوتا ہے جو بلندی کے اوپر چڑھ کے کام کر رہے ہیں۔ وائٹ کلر کا جو ہیلمٹ ہے یہ عام طور پر استعمال ہوتا ہے انجینئر کے لیے، اور یا جو کہ باہر سے وزٹرز آتے ہیں یا کوئی جو سینئرز آئیں گے ان کے لیے وائٹ کلر کا ہیلمٹ استعمال ہوتا ہے۔ یہ ریڈ کلر کا جو ہیلمٹ ہے یہ والا فائر فائٹرز کے لیے استعمال ہوتا ہے، آگ بجھانے کے لیے جو لوگ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ہم سے ریلیٹڈ ہے، تو یہ سلنڈر ہم نے اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جیکٹس ہیں، یہ جیکٹس
جو بھی بندہ ہوگا یہ اس سے پہنے گا. یہ جیکٹس جو ہے یہ 2-3 رنگ ہوتے ہیں اس کے مختلف کلر کے. ہمارے جو سول ڈیفینس ڈپارٹمنٹ ہے وہ یہ گرین کلر استعمال کرتا ہے. جو یہ صفائی والے ورکرز ہیں وہ یلو کلر استعمال کرتے ہیں, اور جو فائر فائٹرز ہیں وہ اس کو ریڈ کلر استعمال کرتے ہیں. یہ ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں, اس کے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر رات کا ٹائم ہے تو یہ اس کی جو سائڈ ہے یہ ساری چمک رہی ہوتی ہے, یہ ساری سائڈ اس کی چمک رہی ہوتی ہے. اس کو ہم سمپلی اس طریقے سے پہن لیتے ہیں. جیکٹ کو پہننے کے 2 فائدے ہوتے ہیں. نمبر 1 اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو دور والے لوگ ہیں, جو دیکھنے والے لوگ ہیں, ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ ریسکیو کا بندہ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ہمیں گائیڈ کرتے ہیں, ہمیں راستہ دے دیتے ہیں. مثال کے طور پر میں جیکٹ پہن کے آ رہا ہوں تو جہاں بھی آگ لگی حادثہ ہو رہا ہے وہاں پہ لوگ کھڑے وہ فوری طور پر مجھے راستہ دے دیں گے, یہ ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر رات کا ٹائم ہے تو یہ جو اس کے اوپر لائنیں لگی ہوئی ہیں, جو میری پچھلی سائڈ پر بھی یہ لگی ہوئی ہے, یہ چمک رہی ہے. یہ چمکنے سے اگر سڑک کے اوپر کھڑے ہیں, کسی جگہ پہ کھڑے ہیں, تو اس کی گاڑی کی جو لائٹ ہے اس کی وجہ سے یہ چمکنا شروع ہو جائے گی, اور اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ کوئی ریسکیو کا آدمی کھڑا ہے. یہ ٹریفک پولیس والوں نے بھی اکثر یہ پہنی ہوتی ہے. اسی طرح جو ہیلمٹ ہے یہ بھی ہمارا, اگر آپ اس ہیلمٹ کو غور سے دیکھیں, یہ ہیلمٹ کے اندر ایک سیکیورٹی سسٹم لگا ہوا ہے. اس سیکیورٹی سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اگر کوئی چوٹ لگ جائے, اوپر سے کوئی چیز آ کے اس کے ساتھ ٹکرا جائے, تو یہ ایک ڈیفینس سسٹم ہے جو ہمارے ساتھ کو بچاؤ کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس کا تحفظ کرتا ہے جس کی وجہ سے یہ چوٹ وغیرہ نہیں لگ سکتی. اس کے بعد یہ حفاظتی گوگلز جو اینک کو کہتے ہیں, یہ حفاظتی اینک ہوتی ہے جو ہمارا تحفظ کرتی ہے. یہ اس لیے استعمال ہوتی ہے کہ اس کی مدد سے سائڈوں سے پڑنے والی جو پرابلم ہے وہ دور ہو جاتی ہے. یہ اس طریقے سے استعمال ہوتی ہے کہ یہ چاروں سائڈ سے اس نے میری جو آنکھوں کو کور کر لیا ہے, اوپر سے نیچے سے چاروں سائڈوں سے. اگر کوئی ڈسٹ ہے, اگر کوئی ایسی کوئی کیمیکل ہے, کوئی چیز ہے, تو وہ میری آنکھوں تک نہیں جائے گا. اسی میں فیس شیلڈ استعمال ہوتی ہے. جیسے یہ آپ دیکھ رہے ہیں, یہ فیس شیلڈ کئی جگہ پہ کام آتی ہے. جو ویلڈنگ کر رہے ہیں ان کے لیے بھی کام آتی ہے, جو یہ رگڑائی کر رہے ہوتے ہیں نا, اس سے اڑ رہا ہوتا ہے کیمیکل, اس کے لیے بھی کام آتی ہے. اس کے علاوہ اگر آگ لگی ہوئی ہے تو بھی آپ کے چہرے کو اگر آپ اس کے اندر بھاگ کے جانا چاہتے ہیں تو اس وقت بھی آپ کے بہت زیادہ کام آتی ہے. جیسے کہ یہ دیکھیں, اس سے یہ ہوگا کہ یہ چاروں سائڈوں سے میرے چہرے کو کور کر لیتی ہے, اور مجھے اگر سامنے سے کوئی شعلہ آیا, سامنے سے کوئی چیز آئی ہے, تو وہ میرے اوپر نہیں پڑے گا. اس کے بعد یہ ماسک ہے جو عام طور پر فائر فائٹرز بھی استعمال کرتے ہیں. یہ کیمیکل فیکٹریوں میں بھی استعمال ہوتے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ڈسٹ بہت زیادہ اڑ رہی ہوتی ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. اگر سمپلی ڈسٹ ہے, مثال کے طور پر آگ لگی ہوئی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی ڈیوٹی تھوڑے سے فاصلے پر ہے, اور سمپلی ڈسٹ ہے, آپ نے اس کے اندر نہیں جانا, تو اس وقت آپ یہ والے ماسک بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یہ عام جو ڈسٹ ہے, یہ عام طور پہ اکثر لوگ جو جن کو سانس کا پرابلم ہوتا ہے, یا ٹریفک والے جو ہیں, یہ اکثر عام حالات میں بھی استعمال کر لیتے ہیں. تو یہ جو ہے مطلب اس میں ڈسٹ ماسک کے طور پر استعمال ہو جاتا ہے. ایک اس کا یہ قسم ہے, یہ دیکھیں, یہ بھی اسی طرح سے ہے کہ یہ بھی چہرے کے اوپر اس کو کور کر لیتا ہے, یہ بھی اس طریقے سے لگ جاتا ہے, اور یہ بھی کور کر سکتا ہے. اس کے علاوہ اگر فرض کریں کیمیکل کا خطرہ ہے, وہاں پہ کوئی ایسا کوئی کیمیکل, کوئی ایسی چیز ہے جو کہ نہیں صحیح طریقے سے اس کا رزلٹ آنے دے رہی, تو اس کے لیے کیا ہے کہ آپ یہ والا ماسک استعمال کریں گے. اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کی مدد سے ایک تو مجھے سانس کا پرابلم نہیں ہو رہا, یہ کافی حد تک اس کے اندر فلٹر لگا ہوتا ہے جو فلٹر اس کو کور کرتا ہے, اور دوسرے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں کی مجھے اگر وہاں سے کوئی دھول اڑ رہی ہے, کوئی بہت زیادہ دھواں, بہت زیادہ دھواں آنکھوں میں پڑتا ہے, سانس کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور ہماری آنکھوں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے.
کہ جس وقت آگ لگی ہوتی ہے یا کوئی ایسا پرابلم ہوتا ہے تو بہت زیادہ ڈسٹ اڑ رہی ہوتی ہے، اس ڈسٹ میں دیکھنا مشکل ہوتا ہے. تو جب ہم اس طرح کے اینک استعمال کر لیں گے، یہ سانس کا استعمال کر لیں گے، تو اب ہمارے لیے آسانی ہوگی. ہم آگ کے قریب جا سکتے ہیں، ہم آگ کے نزدیک جا کر بھی کسی کی مدد کر سکتے ہیں. یہ دستانے ہیں جو مختلف اقسام کے ہم نے یہاں پہ رکھے ہیں. مثال کے طور پر اگر بجلی کا یا کیمیکل کا کام کرنا ہے اس وقت یہ والے دستانے استعمال ہوتے ہیں. یہ دستانے پہننے سے یہ فائدہ ہوگا کہ میرے دیکھیں کہ میرا کوہنیوں تک جو سسٹم ہے وہ سارا محفوظ ہو گیا. اب اگر میں کسی چیز کے اندر بھی جاتا ہوں، کیمیکل کے اندر بھی ہاتھ ڈالتا ہوں، تو مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا. اگر بجلی ہے، بجلی کا کوئی سوئچ شارٹ سرکٹ ہو گیا بہت زیادہ، تو میں اس کو ہاتھ سے پکڑ کے اس کی تار کو نکال سکتا ہوں وہاں سے. ٹھیک ہے، اس کا یہ فائدہ ہے. یہ کیمیکل اور بجلی کے کاموں کے لیے بچاؤ کے لیے اس سے ہمیں بہت زیادہ تحفظ فراہم کرتا ہے. اس کے بعد یہ دوسری قسم، یہ والے دستانے جو ہیں یہ کنسٹرکشن کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان کے اوپر یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ تھوڑے تھوڑے جو ہے ان کے اوپر وہ بنے ہوئے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی چیز کو پکڑنے کے لیے اس کی مدد سے آپ کوئی اوزار پکڑ سکتے ہیں، کوئی چیز پکڑ سکتے ہیں. تو وہ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے مدد سے ہم کسی چیز کو پکڑ سکتے ہیں، ریچ پکڑ سکتے ہیں، کوئی رمبی پکڑ سکتے ہیں، چیز پکڑ سکتے ہیں. تو یہ پکڑنے کے لیے اگر ہمارا سمپلی کیمیکل کا کام ہو رہا ہو، جیسے کوئی تیزاب ہے یا کچھ یہ ہے، یا اس کے لیے ہم یہ والے دستانے استعمال کریں گے. یہ دستانے ذرا باریک ہوتے ہیں تھوڑے سے، لیکن یہ بھی ہمیں کیمیکل کے لیے بڑا فراہم کر سکتے ہیں. جیسے اس میں تھا، اس کے اندر آپ غور کریں، اس کے اندر پکڑنے کے لیے یہ بنے ہوئے تھے بہت سے، اس سے آپ چیز کو پکڑ سکتے ہیں. اس میں آپ باریک چیز کو نہیں پکڑ سکتے. تو یہ والے دستانے جو ہیں یہ اس کے لیے کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں. لیکن میڈیکل کے لیے اگر آپ دیکھیں تو میڈیکل کے لیے یہ والے دستانے استعمال ہوتے ہیں. یہ گلوز بہت باریک ہے. اس کا باریک ہونے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ چھوٹے چھوٹے باریک کام بھی کر سکتے ہیں. وہ ذرا تھوڑے سے موٹے تھے، وہ کیمیکل آپ کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن اگر فرض کریں کہ جلا ہوا ہے یا کوئی ایسا ہے، یا پھر بعض اوقات کوئی مریض کی آپ بیماری، کیونکہ کسی مریض کا بلڈ لگنے سے ہمیں بھی بیماری ٹرانسفر ہو سکتی ہے. اگر ہمیں بھی کوئی زخم لگا یا کچھ ایسا، لہٰذا کوئی بھی میڈیکل جو ڈاکٹرز ہیں، جو یہ سرجن ہیں، یا جو اس طرح کے آپریشن یا ٹانکے وغیرہ لگاتے ہیں، وہ اکثر یہ والے دستانے پہن لیتے ہیں. یہ میڈیکل سائنس میں آ جاتا ہے. اس کے بعد یہ میٹل ڈیٹیکٹر ہے، جس کی مدد سے ہم کسی بھی شخص کے جو ہے میٹل کو اور الیکٹرانکس چیزوں کو ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، اکثر ہالوں کے باہر اور کالجوں کے باہر یہ کھڑے ہوتے ہیں، یہ اس کو آن کرتے ہیں. اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ اگر میرا موبائل ہے تو موبائل کو بھی ڈیٹیکٹ کر رہا ہے، یہ بیلٹ کو ڈیٹیکٹ کر رہا ہے. یہاں پہ دیکھیں کوئی ایسا خطرہ نہیں ہے. اگر کسی نے واچ پہنی ہوگی، گھڑی پہنی ہوگی، تو وہ اگر الیکٹرانک ہوگی تو اس کو بھی ڈیٹیکٹ کرے گا. تو یہ اس طرح سے کر کے نا، مطلب مختلف قسم کی جو ڈیوائس، الیکٹرانک ڈیوائس اور جو آپ کی میٹل ہے، یہ اس کو کرے گا. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اگر اس کے پاس کوئی بم ہے، بم میں عام طور پر یا تو میٹل استعمال ہوتی ہے اور یا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ڈیوائس، الیکٹرانک ڈیوائس کوئی نہ کوئی لازمی استعمال ہوتی ہے. یا اس کے پاس کوئی ہتھیار ہے تو میٹل کا ہوتا ہے، وہ بھی ڈیٹیکٹ ہو جائے گا. اگر کوئی چاقو ہے، چھری ہے، کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کہ ہمیں اجازت نہیں دیتے اس کی کہ وہ اندر جا سکے، اس کے لیے وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ڈیٹیکٹ ہو سکتی ہیں. کوئی مریض، کسی کو چوٹ لگ گئی ہے، کوئی زخمی ہو گیا ہے، تو اس کو کوئی پرابلم ہو گئی ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس اس کے لیے تمام چیزیں موجود ہیں. ہمارے پاس اگر جلا ہوا ہے تو اس کے لیے یہ والی کریم موجود ہے. اگر اس کے کوئی انفیکشن ہو گئی ہے، ساتھ زخم خراب ہونے کا، یہ موجود ہے. اگر اس کے پیٹ میں شدید درد ہے تو یہ موجود ہے. لیکن ہم نے صرف ایمرجنسی حالات میں، اگر اس کی آنکھ میں کوئی پرابلم ہوئی ہے تو اس میں یہ ڈراپس موجود ہے ہمارے پاس. اگر اس کے مطلب زخم لگا تو اس کو صاف کرنے کے لیے یہ سپریٹ ہے، اور یہ ہمارے پاس ڈیٹول موجود ہونی چاہیے. تو یہ تمام وہ چیزیں جو گھر میں عام وقت میں بھی ہمارے پاس موجود ہونی چاہیے. لیکن پہلے کی طرح میں آپ کو پھر ایک دفعہ یہ بات بتاؤں گا کہ ہم ڈاکٹر نہیں ہیں. ہم نے گھر میں کبھی بھی اپنے کسی بچے کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے، کسی کا کوئی پرابلم ہوا ہے، تو ہم نے فرسٹ ایڈ باکس میں سے میڈیسن اسے نہیں دینی. سب سے بیسٹ حال یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن کے مطابق میڈیسن کو استعمال کریں. لیکن ایز اے فرسٹ ایڈ آفیسر، یعنی کہ سیفٹی آفیسر، ہمارے پاس اس کا طریقہ کار موجود ہے. اگر کسی کو زخم لگ گیا ہے تو ہمارے پاس یہ پٹی موجود ہے، یہ چھوٹی پٹی بھی موجود ہے زخم کی نوعیت کے حساب سے. اگر کسی کے کوئی گہری چوٹ لگ گئی ہے تو ہمارے پاس یہ بینڈیج موجود ہے، جو کہ اگر کسی کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے یا کوئی ایسا ہو گیا یا موچ آ گئی ہے جیسے ہوتا ہے تو ہم نے یہ دینا ہے. ہم نے بس ایک بات کا خاص خیال رکھنا ہے
ایز اے سیفٹی آفیسر ہم فرسٹ ایڈ دیں گے. ہم صرف اس کو زندہ رہنے کے لیے کہ یہاں سے لے کر ہاسپٹل تک وہ جا سکے اسے صرف ایک ایڈ فراہم کرنی, مدد فراہم کرنی ہے. ہم ڈاکٹر نہیں ہیں, ہم نے نہ ہی اس کا علاج کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہم نے صرف اس کی یہ مدد کرنی ہے کہ وہ یہاں سے ہاسپٹل تک بآسانی چلا جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ایک اور چیز ہے جو میں آپ کو بھی بتانا چاہتا ہوں, وہ ہے فائر بلینکٹ. یہ جو فائر بلینکٹ ہے یہ گھر کے اندر بھی موجود ہونا چاہیے, آپ کے آفس میں موجود ہونا چاہیے, کیونکہ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ایک انسانی جان ایک ایسی چیز ہے جو ریکور نہیں ہو سکتی, واپس نہیں آ سکتی, باقی ہر چیز ریکور ہو سکتی ہے. اگر کوئی کسی کا ٹی وی خراب ہو گیا تو وہ نیا لایا جا سکتا ہے, لیکن اگر کسی کا بھائی چلا گیا دنیا سے تو واپس نہیں آ سکتا. لہٰذا انسانی جان کو بچانے کے لیے یہ ایک خاص قسم کا بلینکٹ ہے جو بنایا ہی اس طرح سے گیا ہے کہ یہ آگ پروف ہے, فائر پروف ہے, اس میں آگ نہیں لگتی ہے. اس کو پہننے کا طریقہ جو ہے وہ بہت ذرا خاص دیکھنے والی چیز ہے کہ آپ نے یہ سمپل بلینکٹ ہے, یہ سمپل ایک چادر ہے. اگر کسی شخص کو آگ سے نکالنا ہے ہم نے تو سمپلی اس کے گرد اس طرح سے لپیٹ دیں تو بھی وہ بچت ہو سکتی ہے. لیکن اس کا ایک خاص انداز بنایا گیا ہے. اگر آپ اس انداز کو اس میں دیکھیں یہ 2 اسٹرپ لگائی گئی ہیں, یہ دونوں اسٹرپ اس انداز سے لگائی گئی ہیں کہ ان کی مدد سے اگر آپ اس کو پہننے کا طریقہ آ جائے تو آپ مکمل طور پر آگ سے بچ سکتے ہیں. اگر میرے راستے میں آگ لگی ہے تو اس آگ کے 3 معیار ہوتے ہیں, وہ نیچے لگی ہے, وہ درمیان میں لگی ہے, یا وہ اوپر لگی ہے. ایسے ہی ہوگا نا. عام طور پر 3 قسم کی آگ ہوتی ہے, 3 جگہ پہ آگ لگتی ہے. یہ اچھا بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ یہ آگ جگن سارے پہ ہوتی ہے. اس وقت ہم نے سیفٹی کے رول کے مطابق اپنے جسم کے وہ اعضاء بچانے ہیں جو زیادہ نازک ہے. جیسا کہ ہمارا آنکھیں سب سے زیادہ نازک ہے, اگر آگ لگتی ہے تو سب سے پہلے اپنی آنکھوں کو بچانا چاہیے, کیونکہ آنکھیں ضائع ہو گئی وہ ریکور نہیں ہو سکتی. جلد پہ لگ جائے, کہیں پہ ہاتھ پہ لگ جائے, ہر چیز کی ریکوری ہو سکتی ہے. لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس آگ کی نوعیت کے حساب سے, اب اس کو پہننے کا طریقہ یہ سمپلی یہ سیدھی سی چادر ہے. اس کو پہننے کا طریقہ یہ ہے کہ میں نے اس کو جس وقت آگ لگتی ہے کچھ ہوتا ہے تو میں نے سب سے پہلے اس ہاتھ کے ساتھ اس کو اس طریقے سے یہ بینڈ دے دیا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نے اس کو پکڑ کر تیزی کے ساتھ اپنے اوپر سے گھمایا. اب یہ دیکھیں یہ میرے اوپر سے آ گیا. اب میں نے فوری طور پر اس ہاتھ کو بھی ایسے کر کے اس کے اندر اچھی طرح فٹ کر لینا ہے. فٹ اس لیے کرنا ہے کہ تاکہ یہ میرے ہاتھ سے نکلے نا. اب دیکھیں یہ ٹائٹ ہو گیا, یہ کمبل اس طریقے سے میرے ساتھ آ گیا. اب اس کے فائدہ یہ ہوگا کہ میں آگ کی نوعیت کے حساب سے, مثال کے طور پر میں جہاں سے گزر رہا ہوں آگ نیچے لگی ہے تو میں کیا کروں گا کہ میں اس کو ایسے پکڑ کے نیچے اپنے آپ کو کور کر دوں گا. میں نے اپنے آپ کو نیچے سے کور کر لیا. یہ اب میں آگ کے اندر سے بھاگ کے گزر جاؤں گا, میرے کپڑوں کو آگ نہیں لگے گی. ٹھیک ہے نا. اگر آگ درمیان میں ہے, درمیان والی سائڈ پہ ہے, تو میں نے آگ کو اس طریقے سے کور کر لیا. یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے اپنے جسم کو سیو کیا اور میں بھاگ کے اس میں سے گزر جاؤں گا. یہ اس وقت کیونکہ میں تیزی کے ساتھ گزروں گا, صاف ظاہر میں اس کے اوپر رکوں گا تو نہیں. ٹھیک ہے. لہٰذا میں نے اس سائڈ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اگر آگ میری اس سائڈ سے ہے تو میں نے ایسے کر لینا ہے, اگر آگ اس سائڈ سے ہے تو میں نے ایسے کر لینا ہے. میں نے اپنے جسم کو اس طرح سے بچانا ہے کہ یہ کمبل اس کو آگ نہیں لگے گی, اس پر ایسے کیمیکلز ہیں کہ اس کو آگ نہیں لگے گی. لہٰذا میں نے اس کی مدد سے اپنے آپ کو سیو کیا. اگر آگ فرض کریں کہ میرے اوپر والی سائڈ پہ ہے تو دیکھیں اسی دوران میں نے سمپلی یہ کیا, میں نے اپنے سر کو سیو کر لیا اور میں نے اس طریقے سے کر کے تو میں اس میں سے نکل جاؤں گا. اب اگر فرض کریں کہ آگ ٹوٹتی ہے تو مجھے زیادہ فکر کسی سے کی ہونی چاہیے, مجھے اپنے چہرے کو بچانا ہے. یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کی مدد سے یہ غور کریں آگ میرے جس سائڈ پہ آئے, مثال کے طور پر آگ میری اس سائڈ پہ ہے تو میں نے کیا کیا, میں ایسے کر کے گزر جاؤں گا. میں ایک اور آدمی کی جان بچا سکتا ہوں اپنے ساتھ. اگر میں نے کسی کو باہر نکالنا ہے تو میں اس کو اپنے یہاں پہ لے کے اور میں اس طریقے سے کر کے آگ سے میں ایسے گزر جاؤں گا. میں اس کو ایسے بھی کر سکتا ہوں, میں اس کو ایسے بھی کر سکتا ہوں, میں اس کو ایسے بھی کر سکتا ہوں. یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے, اس میں ہاتھ ڈالنے کا یہ فائدہ ہے کہ میرے ہاتھ سے یہ نکلے گی نہیں بلکہ یہ میرے جسم کا دفاع کرے گی. ایون کہ اگر میں دیکھتا ہوں کہ چھت میں اوپر سے کچھ گر رہا ہے, اگر فرض کریں اوپر سے آگ گر رہی ہے, آگ بعض اوقات کوئی تیل کی آگ ہو سکتی ہے, کسی اور چیز کی آگ ہو سکتی ہے, اگر کوئی آگ اوپر سے گر رہی کوئی چیز گر رہی ہے تو میں کیا کروں گا, میں فوری طور پر ایسے کر کے بیٹھوں گا, میں اپنے آپ کو سیو کر دوں گا. آپ نے دیکھا کہ میرے ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے میرا پورا جو سسٹم ہے اس کے کنٹرول میں آ گیا. میں نے کچھ نہیں کیا, میں نے پکڑا نہیں ہوا اس کو, میں کسی چیز کو
کو اس دوران میں پکڑ بھی سکتا ہوں، میں کسی بچے کو بچا بھی سکتا ہوں، ایسے کر کے اس کو اس کے اندر کور کر لے جا سکتا ہوں. اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے میں اس کو ایسے پکڑ کے اپنے ساتھ ایسے لگا سکتا ہوں. میرے ہاتھ